رنچن لداخ سے بھاگا ہوا ایک شہزادہ تھا۔ وہ اپنے باپ کے قاتلوں کا بدلہ تو لے چکا تھا، لیکن اپنے دشمنوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے لداخ سے بھاگ آیا تھا۔ سہادیو نے شاہ میر اور رنچن کو کشمیر کی جاگیروں سے نوازا۔ ان دونوں شخصیات کو اتنی اہمیت حاصل کیوں رہی؟ رنچن نے کشمیر کے تخت پہ قبضہ کیسے کیا؟ اور کشمیر کی تاریخ میں کوٹا رانی کا کردار کیا تھا؟ تجسس، تاریخ اور کشمیر سے جڑے میرے دوستوں، میں ہوں محمد اویس، اور اویسزم کی اس سیریز تاریخ کشمیر کے اس حصے میں ہم جانیں گے ایسے ہی کئی سوالات کے جوابات۔ جب دلوچا نے کشمیر میں لوٹ مار کی اور قتل و غارت کی نئی مثالیں قائم کی تو سہادیو ڈر کے مارے کشمیر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس وقت رنچن کو لگا کہ وہ کشمیر کا راجہ بن سکتا ہے۔ اب رنچن نے اپنی ہی جاگیر میں لوٹ مار شروع کر دی تاکہ اپنا ڈر اور رعب قائم کر سکے۔ اقتدار کی جنگ میں رنچن کا راستہ صاف تھا، لیکن سہادیو کا وزیر اعظم رام چندرا اب تک کشمیر کے انتظامی معاملات سنبھالے ہوئے تھا۔ رنچن سمجھ چکا تھا کہ رام چندرا اس کی راہ کا کانٹا بن سکتا ہے، اور یوں رنچن نے رام چندرا کو زہر دے کے قتل کر دیا اور اپنے آپ کو کشمیر کا راجہ ڈکلیئر کر دیا۔ رنچن نے ہندوؤں کا اعتماد حاصل کرنے کی خاطر رام چندرا کی بیٹی کوٹا رانی سے شادی بھی کر لی، اور اس نے اپنے آپ کو ہندو مذہب کا پیروکار بنانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس میں ناکام رہا۔ رنچن نے تخت سنبھالتے ہی شاہ میر کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا۔ اسی اثنا میں کشمیر میں عظیم صوفی بزرگ بلبل شاہ وہاں یہ سب دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے موقع کی مناسبت سے رنچن کو اسلام کی دعوت دی، جو اس نے قبول کر لی، اور یوں کشمیر میں پہلا مسلم حکمران بنا، اور اس کو صدر الدین شاہ کا نام دیا گیا۔ رنچن نے کشمیر میں پہلی مسجد بھی قائم کی، لیکن رنچن اقتدار سنبھالنے کے بعد 3 سال تک ہی زندہ رہ سکا۔ رنچن کی موت کے بعد سہادیو کے بھائی ادیان دیو نے کشمیر کا تخت سنبھالا اور کوٹا رانی سے شادی بھی کر لی۔ ادیان دیو کے حکومت سنبھالتے ہی ایک اور منگول جس کا نام اچالا تھا، کثیر فوجی تعداد کے ساتھ کشمیر پہ حملہ آور ہوا۔ وہ اس لوٹ مار سے بچاتا، وہ بھی اس ہنگامی صورتحال میں تخت چھوڑ کے بھاگ نکلا۔ اس مشکل وقت میں شاہ میر اور کوٹا رانی نے مل کر منگول حملہ آوروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے لوگوں کی ممکنہ حفاظت بھی کی۔ اس حملے کے بعد ادیان دیو نے دوبارہ تخت سنبھالا، لیکن 1338 میں ان کی بھی موت واقع ہو گئی۔ ادیان دیو کی وفات کے وقت کوٹا رانی نے کسی کو بھی آگاہ کیے بغیر ادیان کی ڈیڈ باڈی اور کچھ وفادار سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے آپ کو ایک قلعے میں بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اقتدار کی جنگ اب نیا موڑ لینے کو آئی ہے۔ جب شاہ میر کو ادیان کی موت کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی ساکھ اور صلاحیتوں سے تمام درباریوں کی حمایت حاصل کر لی اور کشمیر کا تخت سنبھال لیا۔ شاہ میر نے کوٹا رانی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس کو شادی کی پیشکش بھی کی۔ اس کے بارے میں بہت سی ہندو روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کوٹا رانی شادی کا پروپوزل قبول کر چکی تھی اور عین نکاح کے وقت اپنے آپ کو خنجر مار کر ہلاک کر دیا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شاہ میر نے کوٹا رانی کو قتل کر دیا تھا، اور یوں شاہ میر نے کشمیر کے حکمران کے طور پہ اپنے آپ کو سلطان شمس الدین کا نام دیا۔ شاہ میر نے اپنے مساوی حقوق اور مذہبی آزادی کی بنیاد پہ حکومت قائم کی۔ اس نے آتے ساتھ عوام پہ لگائے گئے ٹیکسز میں کمی کی۔ تاریخ میں اسے کشمیر کا خوشحال اور مستحکم دور لکھا گیا ہے۔ شاہ میر کے بعد جمشید اور پھر اس کا بھائی علاء الدین حکومت سنبھالتے ہیں۔ ان دونوں ادوار میں ہندو مائنارٹیز کو خاص اہمیت نہ دی گئی، لیکن کشمیر کی تاریخ میں ایک مشہور حکمران شہاب الدین، جو کہ علاء الدین کا بیٹا تھا، کشمیر میں حکومت سنبھالتا ہے تو ہندوؤں کو بھی اپنے دربار میں نمایاں حیثیت دیتا ہے۔ شہاب الدین نے اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ کاشغر پہ حملہ کیا اور ان کی بڑی فوج کو ہرایا۔ اسی جنگ کے بعد لداخ اور بلتستان کو کشمیر میں شامل کیا گیا۔ شہاب الدین نے اس کے علاوہ بھی کئی علاقے کشمیر میں شامل کیے۔ اس نے انتظامی معاملات میں بھی تاریخ میں اپنی مثال قائم کی۔ سیلاب ہوں یا دیگر ناگہانی آفات، شہاب الدین نے ہمیشہ بہترین انتظامی معاملات سے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد سلطان قطب الدین اور سلطان سکندر نے بتدریج کشمیر کا تخت سنبھالا۔ شاہ میر خاندان کے ان دونوں حکمرانوں نے کشمیر میں اسلام کا پرچار شروع کیا، اور انہی کے دور حکومت میں بہت سی اسلامی اصلاحات نافذ کی گئیں۔ دیگر قوانین بھی متعارف کروائے گئے، لیکن ہندوؤں کی تاریخ کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں حکمرانوں کے ادوار میں
ہندوؤں کے ساتھ مساوی سلوک نہ کیا گیا، بلکہ ان کے مذہبی معاملات میں بیشتر پابندیوں کا بھی نفاذ کیا گیا اور بہت سے ہندو پنڈتوں کو کشمیر چھوڑ کے جانے پہ مجبور کر دیا گیا۔ اس کے بعد شاہ میر کے خاندان کا ایک بہترین شخص کشمیر کی حکومت سنبھالتا ہے۔ زین العابدین کشمیر کی تاریخ میں نہایت ہی اہمیت کے حامل حکمران تھا۔ للت آدتیہ کے بعد پہلی بار کشمیر کے تخت کو ایک قابل اور دور اندیش حکمران ملا تھا۔ اشیاء کی قیمتوں میں کمی، غیر قانونی ٹیکسز کا خاتمہ، بہت سے شہروں اور پلوں کی تعمیر اور سب سے اہم، زین العابدین نے کشمیر میں بہترین نہری نظام قائم کیا۔ اسی نہری نظام کی بنیاد پہ کشمیر کی زرعی پیداوار میں خاصا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے کسان اور مزدور طبقے خوب پھلے پھولے۔ زین العابدین نے دوسرے ممالک سے بہت سے اسکلڈ لیبر کو یہاں بلایا اور یوں کشمیر میں فن و ثقافت کی نئی بنیادیں رکھی، اور پچھلے ادوار میں ہندوؤں پہ لگائی گئی تمام پابندیوں کو ختم کیا گیا اور کشمیر چھوڑ کے جانے والے تمام پنڈتوں کو واپس بلایا گیا۔ تاریخ دانوں نے زین العابدین کو کشمیر کی تاریخ کا سب سے پروگریسو حکمران کے طور پہ لکھا ہے۔ زین العابدین کے وفات کے بعد کوئی بھی اس طرح کا دور اندیش سلطان کشمیر کی گدی پہ نہ بیٹھ سکا۔ شاہ میر کے دربار میں بہت سے نظریات اور عقائد ایک ساتھ پروان چڑھ رہے تھے۔ ان میں سکھ، ماگرے، چک اور درز تھے۔ ان میں چک شیعہ تھے اور باقی تمام سنی تھے۔ ان تمام کے بیچ بہت سے سیاسی اور نظریاتی اختلافات پائے جاتے تھے۔ انہی اختلافات کی بنیاد پہ ان دونوں نے آپس میں سازشیں شروع کر دی اور دن بدن تخت کی کمزوری کا سبب بنتے رہے۔ یوں 1561 میں چک خاندان نے کشمیر کا تخت سنبھالا۔ اسی چک خاندان کے سپوت یوسف شاہ اور حبہ خاتون کی محبت کا قصہ کشمیر کی تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر اسی خاندان کے حکمران یعقوب شاہ کی حکومت میں مغل بادشاہ اکبر نے 1589 میں کشمیر پہ حملہ کر دیا اور یہاں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب رہا۔ یوں کشمیر میں شاہ میر کے خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور مغل حکومت کا آغاز ہوا۔ مغل دور حکومت میں کشمیر میں کون سے ترقیاتی، تعلیمی اور فنی کام کیے گئے، اور پھر بعد میں افغانیوں نے کشمیر میں کیسے حملہ کیا اور اپنی حکومت بنانے میں کیسے کامیاب رہے۔ کشمیر سے جڑے میرے دوستوں، اویسزم کی سیریز تاریخ کشمیر کی آنے والی ویڈیوز میں ہم جانیں گے ایسے ہی کئی سوالات کے جوابات۔ اور اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔